اللہ رب العزت نے ویسے تو انسانوں کو بہت زیادہ خیر اور بلائی عطا کی ہے، مگر ان نعمتوں میں جو ایک بڑی نعمت ہے وہ انسان کا اپنے رب پر ایمان، یقین، اعتقاد، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ ہے۔ کیونکہ جب بھی انسان دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے، دنیا کے معاملات سے نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا یہ ایمان اور یقین ہی اس کے کام آتا، جو اس کو مایوسی کے اندر جانے سے روک دیتا ہے اور اس کو کھڑا کر دیتا۔ پچھلے جمعہ میں اس ایمان اور یقین کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ان میں سے ایک یہ حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتا۔ یہ اتنی حدیث میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ یہی حدیث ایک اور جگہ پر اس طرح سے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے اور جو الحمدللہ کا جملہ ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور جو یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا جملہ ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں اس بات کو یاد رکھو، وَالصَّلَاةُ نور، نماز ایک روشنی ہے، وَالصَّدَقَةُ برہان، اور جو صدقہ ہے یہ ایک دلیل ہے۔ نماز روشنی ہے اور جو صدقہ ہے یہ ایک دلیل ہے۔ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور جو صبر ہے یہ روشنی ہے۔ اور جو قرآن ہے حجت لک او علیک، یہ تیرے حق میں یا تیرے خلاف ایک دلیل ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، ہر ایک صبح اپنے کاموں کے لیے نکلتا ہے اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، چنانچہ یا تو وہ اپنے نفس کو آزاد کروانے والا ہے یا اپنے نفس کو ہلاک کر دینے والا۔ ہر بندہ جب وہ صبح نکلتا ہے تو وہ اپنی جان کا ایک سودا کرتا ہے، یا پھر یہ کامیاب ہو جائے گا یا یہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب اس نے یہ بات جو اپنے رب کے ساتھ کی ہے، یا تو اس کے اوپر ایمان اور یقین کو ثابت کرنا ہے یا پھر اس نے اس کے خلاف چلے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کا دین جو مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے، وہ تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کا سودا اپنے اللہ کے ساتھ ایسے کریں کہ ہم ہلاک ہونے والے لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتے ہیں آزمائش تو ہوگی، تمہیں آزمایا جائے گا خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو اپنے اللہ کے حکم پر کھڑا رہ گیا
جس نے اس آزمائش کو قبول کر لیا، کبھی بھوک کو برداشت کیا، کبھی تکلیف کو برداشت کیا، کبھی اس نے اپنے رب کے لیے کسی مشکل کو جھیلا، تو پھر اس بات کو یاد رکھیے یہ بندہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل۔ لہذا یہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، یہ میری اور آپ کی نجات اور کامیابی کے لیے ہیں۔ ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ تعریف بھی اس کے پاس ہے، پاکیزگی بھی اس کے پاس ہے، اور فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ، یہ نماز تمہارے لیے ایک روشنی ہے۔ روشنی کیا کرتی ہے؟ انسان کو اندھیروں سے نکلنے کے لیے راستہ مہیا کرتی ہے۔ تو انسان جب پھنس جاتا ہے، پھر اس کے پاس یہ نماز ایک ایسی دلیل اور ایک ایسی روشنی ہے کہ وہ بچ کے آگے نکل جاتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں اپنے اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر آؤ، اس مدد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ نماز پڑھو اور مشکلات کے اندر اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ اگر صبح سورج نکلنے کے بعد 4 رکعت پڑھ لے، 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کاموں میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، پھر اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، وہ مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ رواج پڑ چکا ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت سے کم مانگتے ہیں اور وسائل کے اوپر ہمارا یقین اور اعتقاد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حنین کے دن یہی ہوا تھا نا کہ لوگوں نے وسائل پر بڑا یقین کیا تھا، تعداد پر بڑا یقین کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جب ہم تھوڑے سے تھے ہم تب بھی جیت گئے تھے، آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ فتح بھی بہت بڑی اس سے پہلے ملی تھی۔ مکہ جو دنیا کا مرکز تھا اور عربوں کے اندر اس کو ایک مقام حاصل تھا، اس کی فتح ہو چکی تھی، اور وہ فتح پوری عرب دنیا پر اپنی داغ بڑھا چکی تھی، اور اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف اپنے سفر کو کیا تھا، اور حنین کے مقام پر آپ کی جنگ تھی، اور لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ ہم تو آج تک کبھی شکست سے دوچار ہوئے ہی نہیں، ہمیشہ ہر جنگ کے اندر، ہر مارکے کے اندر ہم جیت کے آئے ہیں۔ اس وقت تو ہماری تعداد بھی تھوڑی ہوتی تھی، یہ اسلامی تاریخ کی واحد جنگ تھی۔ جب سے مسلمان اس زمین پر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لگتا ہے ایسا ہی ہے، یہ واحد جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی۔ تو لوگوں کے دل میں بات آ گئی کہ بھائی آج ہمیں کون شکست دے گا؟ اللہ کہتے ہیں ذرا حنین کے دن کو یاد کرو، جب تمہیں اپنی کثرت کے اوپر فخر تھا، پھر زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، کوئی کھڑا ہی نہیں رہ سکا، میدان میں اکیلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند ساتھی موجود ہیں، باقی سب تتر بتر ہو چکے ہیں، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایمان، اعتقاد اور یقین میرے بھائیوں، یہ ہمیں اپنے اللہ پر رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک صبح صبح اپنے کاموں کے لیے نکلنے والا ہے، اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، چنانچہ یا تو اس کا نفس اسے کامیاب کر دے گا، جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، یا اس کا نفس اسے ہلاکت سے دوچار کر دے گا۔
اس لیے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا، اپنے اللہ پر یقین رکھنا، اپنے اللہ پر اعتقاد رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنے اللہ پر ایسا بھروسہ کر لے، ایسا یقین کر لے کہ وہ یہ بات سمجھنے والا ہو کہ ہاں اب کامیابی میرا مقدر بنے گی، میں نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا سودا کیا ہے، مجھے اب کون ناکام کر سکتا ہے، میرا ساتھی میرا رب ہے۔ لہذا عزیز بھائیو، اس بات کو یاد رکھیے، ہم سب کے سب اپنے اللہ کے لیے اس طریقے سے کھڑے ہونے والے ہیں کہ ہمارا یقین، اعتقاد اور ایمان اپنے اللہ کے اوپر بہت زیادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کا مال آزمائشیں لے کے آتے رہتے ہیں۔ جان بھی، مال بھی اور اولاد بھی انسان کے اوپر آزمائشیں لے کر آئیں گے، اور پھر اگر وہ صبر کرنے والا ہے تو اس آزمائش کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی جان کی وجہ سے آزمایا گیا، کبھی مال کی وجہ سے آزمایا گیا، کبھی اولاد کی وجہ سے آزمایا گیا، اگر یہ اپنی آزمائش پر پورا اترنے والا ہے تو پھر اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنے اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے وجود کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن کب؟ جب بندہ اپنے اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، آزمائشوں پر صبر کرنے والا ہے، اور اپنے اللہ کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہونے والا ہے، اپنے اللہ کے لیے محنت مزدوری کرنے والا ہے، اپنے اللہ کے لیے مشقت اٹھانے والا ہے۔ فرمایا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اللہ کے پاس آتا ہے تو اس کے وجود کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر وہ کامیاب لوگوں کے اندر شامل ہونے والا اور اپنے رب کے برگزیدہ بندوں کے اندر شامل ہو کے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنے والا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں، لیکن اس سارے عمل کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو اختیار کرنی ہے۔ بلا وجہ سے اپنے آپ کو کسی امتحان سے دوچار نہیں کرنا، بلا وجہ اپنے آپ کو کسی آزمائش سے دوچار نہیں کرنا۔ اگر انسان کو دو راستے میسر آئیں، ایک راستہ جس سے اس کے ایمان پر زد نہیں پڑتی لیکن آسانی میسر آ سکتی ہے، تو اس کو آسانی والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہی بات قوموں، ملکوں، افراد، ان سب کے اوپر صادق آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ بڑی غور طلب حدیث ہے۔ نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ جہاد کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے یہ خطاب کیا اور کیا کہا، تم میں سے وہ جس نے کسی عورت سے نیا نکاح کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی اس سے ملا نہیں ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں میرے ساتھ جہاد کے لیے نہ نکلے۔ آزمائش میں پڑ جائے گا نا بندہ۔ اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ادھر یہ کیفیت ہے کہ جہاد کے لیے آواز لگی ہے، تو وہ نبی اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں تم میں سے جس نے نیا نکاح کیا ہے، ابھی اپنی بیوی سے ملا نہیں ہے، اس سے ملنے کی خواہش اس کے دل میں ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں وہ میرے ساتھ جہاد کے لیے نہ نکلے۔ جس نے کوئی گھر بنایا ہے اور اس نے ابھی اس کے اوپر چھت نہیں ڈالی،
میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ جہاد کے لیے نہ نکلے، اپنا کام پورا کر لے، پھر اللہ موقع دے گا تو جہاد کے لیے نکل آئے۔ شادی کرنے والا جو گھر بنا رہا ہے اور ابھی اس گھر کے اوپر چھت نہیں ڈلی تو وہ بھی نہ نکلے۔ لیکن ہمارے ہاں تو روٹین ہی کچھ اور ہے، ہم تو گھر بھی اتنی ترتیب سے بناتے ہیں کہ ساری زندگی انسان کی گھر بنانے کے اندر ہی گزر جاتی ہے۔ یہاں پر بات اتنی ہے کہ چھت نہیں ڈلی، یہاں پہ کام رک جائے گا، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے گزر بسر مشکل ہو جائے گی، تو بھائی ہم اس سے کہتے ہیں اپنے گھر کی چھت ڈال۔ عزیز بھائیو، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ایک اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر کام پر اس کے لیے اجر ہے سوائے عمارت تعمیر کرنے کی۔ ایسی عمارتیں جو انسان کو دنیا کے اندر کھپا دیں، دنیا میں گم کر دیں، ان عمارتوں کو بنانا انسان کے لیے قطعاً اجر کا باعث نہیں۔ لیکن اگر کیفیت ایسی ہے کہ گھر والوں کے پاس چھت موجود نہیں ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی اپنی امت سے کہنے لگے کہ بھائی وہ گھر پہ چھت ڈالنے والا پہلے اپنے گھر پر چھت ڈال لے۔ پھر فرمایا جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہیں اور اس کے بچے پیدا ہونے والے ہیں، تو میں یہ بات کہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ نہ نکلے، وہ اپنا یہ معاملہ دیکھ لے اور پھر یہ بات کہہ کے وہ نبی اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب قوم کے لیے ایسی آسانی پیدا کی ہے، جب لوگوں کے لیے یہ والا رویہ رکھا ہے، اب جہاد کے لیے نکلے ہیں، جب وہ وہاں پر پہنچے جہاں پر مار کا آرائی تھی تو سورج ڈلنے کے قریب تھا یا عصر کے قریب کا وقت تھا، تو انہوں نے پھر سورج سے مخاطب ہو کے یہ بات کی کہ تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے، میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں، اے میرے رب اس سورج کو ہمارے اوپر روک دے تاکہ ہماری جنگ کا نتیجہ ہمیں مل جائے، تاکہ ہماری جنگ کا نتیجہ ہمیں مل جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورج روک دیا اور وہ جنگ میں فتح یاب ہو گئے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، جو بندہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والا نہیں ہے، لوگوں کو راستے دینے والا ہے کہ چلو اس وجہ سے بھی لوگ آزمائش سے بچ جائیں، اس وجہ سے بھی لوگ آزمائش سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ایسے کام بھی کر دیتے ہیں جو عام طور پر فطرت کا حصہ محسوس نہیں ہوتے۔ بھی سورج ہے نا، اپنے راستے پہ چل رہا ہے، اس نے اپنے مقررہ وقت پر جا کے ڈوب جانا ہے اور اپنے مقررہ وقت کے اوپر اس نے طلوع ہو جانا۔ لیکن یہاں پر وہ نبی اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تیری بھی ایک ڈیوٹی ہے، تو نے اپنا کام کرنا ہے، میری بھی ایک ڈیوٹی ہے، میں نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ایسے کام اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں جو عام طور پر انسانی زندگی کا حصہ نہیں ہوتا۔ جب بندہ لوگوں کے لیے آسانی تلاش کرنے والا ہے، لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرنے والا نہیں ہے، ڈھونڈا کرے اپنے اردا گرد کہ آپ کس کے لیے کون سی آسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ شاید اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہو، میں جب یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا تو ہماری جو یونیورسٹی اور ہاسٹل کا فاصلہ تھا گیٹ کا، وہ کافی زیادہ تھا، 1.5-2 کلومیٹر چل کے اندر جانا پڑتا تھا۔
تو ایک دن مجھے ایک دوست کہنے لگے آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ فلاں فلاں بندے غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنا عمل پیش کیا تھا۔ میں نے کہا یار یہ حدیث تو سن رکھی۔ کہنے لگا کبھی سوچا ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسا عمل ہے؟ تو سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا بھئی ہمارے پاس تو یہ تو بڑی ٹف جاب ہے، اتنا بڑا عمل بندہ کہ یا اللہ یہ میرا کام ہے تو مجھے اس کی وجہ سے چھوڑ دے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ کہنے لگے چلو میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ روٹین ہماری ایسے ہی تھی کہ جب ہم یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے تو اگر سائیکل وغیرہ پاس ہوتی تو ہم سائیکل سے نیچے اتر جاتے، ٹھنڈی ہوا ہوتی تھی تو پیدل چلتے چلتے ذرا اپنی مستی میں وہ ہاسٹل تک جانا۔ تو کہتے میں آ رہا تھا، مغرب یا عشاء کے قریب کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد عشاء کے قریب کا آگے پیچھے کا کوئی وقت تھا۔ مجھے ایک کسی بندے نے آواز دی بیٹا بات سننا۔ کہتے میں نے ذرا غور کیا تو نیچے گراؤنڈ میں ایک بابا جی تھے۔ میں نے کہا جی چاچا جی حکم۔ کہنے لگے بیٹا یہ لکڑیاں ہیں مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی، ذرا اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنا سائیکل کھڑا کیا اور میں وہ لکڑیاں اٹھا کے جب بابا جی کے سر پہ رکھنے لگا تو مجھے شرم آ گئی، مجھے شرم آ گئی۔ کہتے ہیں میں نے وہ لکڑیاں اٹھا کے بابا جی کے سر پہ رکھنے کی بجائے اپنے سائیکل کے کیریئر پہ رکھ دیا، اور میں نے کہا کہ بتائیں آپ نے کدھر جانا؟ وہ مجھے کہنے لگے نہیں بیٹا آپ رہنے دو، رات ہے۔ وہ پیچھے ہاسٹلوں کے پیچھے ایک آبادی تھی تو سنسان راستہ تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا نہیں میں چلا جاؤں گا، آپ بس مجھے سر پہ رکھ دو۔ کہتے نہیں میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں وہ جو پیچھے نالا تھا جہاں سے آگے آبادی شروع ہوتی تھی وہاں تک میں بابا جی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ساتھ گیا ان کے، تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا بس میرا گھر آ گیا ہے، سامنے گھر ہے، اب میرے سر پہ رکھ۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے سر پہ رکھ دیا، میں آ گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ کہنے لگا کہ میری والدہ کی مجھے کال آئی کہ تمہاری بہن اور بہنوئی کے درمیان مسئلہ بن گیا، بڑا شدید مسئلہ ہے اور نوبت علیحدگی تک آ چکی ہے، تو تمہیں گھر آنا چاہیے۔ کہتا میں بڑا بھی ہوں، تو وہ میں گھر کی طرف چل دیا۔ کہنے لگا کہ ابھی گاڑی میں بیٹھا تھا بس میں، تو اچانک میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی اور میں نے اپنا یہ عمل اپنے اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ کہتا اب گاڑی چلنا شروع ہوئی، فیصل آباد سے چند کلومیٹر گاڑی باہر نکلی تھی کہ میری والدہ کی پھر مجھے کال آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹا وہ تیرا بہنوئی آیا ہے تیری بہن کو لینے کے لیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتا میں نے کہا کہ لگتا ہے اللہ نے دعا قبول کر لی۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ فوراً بھیج دیں۔ وہ انہوں نے بھیج دیا اور میں وہاں سے بس سے نیچے اترا اور واپس یونیورسٹی آ گیا۔ کہتا ہے کہ میں اس دن سے لے کے آج تک جب اپنی بہن کے گھر کو دیکھتا ہوں تو اس کا گھر بڑا اچھا چل رہا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے اپنے اللہ کو عمل پیش کیا، میں نے اس کی اس مشکل کو دور کیا، اللہ نے ہمارے اوپر آئی ہوئی اتنی بڑی آفت ٹال دی۔ میرے بھائیوں یہ بات حقیقت ہے، بندہ اللہ کے لیے کچھ کرنے کی کوشش تو کرے، جستجو تو کرے اور لوگوں کے لیے آسانیاں تو پیدا کرے۔ ہمیشہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہنا اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر کے پھر اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے بند کر دینا، اسی حدیث میں پھر آگے ذکر ہے۔ اس دور میں یہ رواج تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ جب جنگ جیت جاتے، غنیمتیں اکٹھی ہوتی تو وہ غنیمتیں کسی میدان میں رکھ دی جاتی، آسمان سے آگ آتی اور اس غنیمت کو وہ کھا جاتی۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی امت ہے
جس کے لیے غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نبی انہوں نے غنیمتیں جمع کی اور ایک میدان میں رکھ دی۔ اب آگ نے اس غنیمت کو کھایا نہیں ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی خیانت ہوئی۔ تو انہوں نے کہا بھئی جتنے قبیلے ہیں سب کے سردار آئیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ کس نے خیانت کی ہے۔ اب ایک قبیلے کے سردار کا ہاتھ چپک گیا۔ انہوں نے کہا بھئی خیانت تمہارے قبیلے کے اندر۔ اب قبیلے کا ایک بندہ جو جنگ میں موجود تھا آنا شروع ہوا، تو 3 بندوں کا ہاتھ وہ جو نبی تھے ان کے ہاتھ کے اوپر چپکا۔ انہوں نے کہا تم 3 لوگوں نے خیانت کی۔ تو وہ ایک گائے کے سر کی طرح کا سونے کا ایک ٹکڑا تھا جو انہوں نے چوری کیا تھا۔ انہوں نے وہ لا کے پیش کیا، آگ آئی اور اس نے اس غنیمت کو کھا لیا۔ میرے بھائیوں، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کا مروجہ طریقہ اور رواج ہے، جو اللہ کی سنت ہے، لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت کے حوالے سے پیش آنے والی، جب لوگوں کے اندر خیانتیں آتی ہیں، ظلم آتا ہے، زیادتی آتی ہے، تو یہ دروازے پھر بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو آج یہ بات تو کہتے ہیں کہ معاشرہ بڑا بگڑ گیا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، بہت کچھ ہے معاشروں کے اندر، عزیز بھائیوں ان کو ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہیں ہم نے خود سے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازوں کو بند تو نہیں کر رکھا؟ خیانتیں کر کے، 2 نمبریاں کر کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا؟ بہرحال اس وقت مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، رب پر بھروسہ اور توکل رکھیں، اور پھر اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی ناکامی سے دوچار نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔